دوستو جیسے جیسے ٹرکش اسلامی اور تاریخی سیریز آگے بڑھ رہی ہیں، مداحوں میں زیادہ تجسس پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ دوستو ان سیریز میں دکھائی جانے والی نت نئی چیزیں یا ناموں سے ناظرین واقف نہیں ہیں، تو جو ہی کوئی ایسا انوکھا نام یا کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اور اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا۔ دوستو ارطغرل الغازی سے شروع ہوا یہ اسلامی اور تاریخی ڈراموں کا سفر آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم جس انوکھی اور نئی چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے گوگبورو۔ جی ہاں دوستو، وہ انوکھا نام جو کہ عثمان غازی کو منگولوں کی جانب سے دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ آخر گوگبورو ہے کیا اور یہ کیوں اتنا اہم نام ہے۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ اس نام کے پیچھے ایک عظیم داستان ہے۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل الغازی کی بہترین فتوحات سے لے کر سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست تک جتنی بھی حکومتیں ٹوٹیں یا بنیں، ان سب کو ان دونوں ڈراموں میں بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے، چاہے وہ ارطغرل الغازی سیریز میں کوئی قلعہ ہو یا کلد عثمان ڈرامہ میں دکھایا جانے والا چنار کا درخت۔ دوستو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام فہم رکھنے والا انسان ان کو نہیں سمجھ پاتا۔ ارطغرل الغازی کی بہترین سیاست اور عثمان غازی کی بہترین دلیری کے قصے تو سبھی سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو آج ہم جس انوکھے اور سب سے اہم نام کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے گوگبورو۔ دوستو یہ نام عثمان غازی کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ دوستو اگر ڈرامے سے ہٹ کر سلطنت عثمانیہ کی اصل تاریخ کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں وہ درخت بھی یاد آتا ہے جو سلطان عثمان غازی کی خواب میں آیا تھا، اور جس درخت کی تعبیر سنتے ہی عثمان غازی اٹھ کھڑا ہوا تو پھر فتوحات کی ایسی لائن لگا دی کہ سب حیران رہ گئے۔ دوستو کلد عثمان ڈرامہ میں ایک درخت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ عثمان غازی کی خواب میں نظر آتا ہے، تو دیکھنے والے اسی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ درخت کہاں واقع ہے۔ تو دوستو جو درخت حقیقت میں عثمان غازی کی خواب میں آیا تھا وہ ترکی کے شہر بورسا میں واقع ہے۔ اسی طرح دوستو عثمان غازی کو ایک انوکھے نام سے منگولوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، یعنی گوگبورو کے نام سے۔ کیا واقعہ ہی تاریخ کے اوراق میں عثمان غازی کو کبھی گوگبورو سے یاد کیا گیا؟ اور یہ آخر گوگبورو ہوتا کیا ہے؟ تو چلیے دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو گوگبورو بھیڑیے کی ایک نسل ہے جس کے بارے میں منفرد دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ بھیڑیا 1000 سال بعد آتا ہے، اور بھیڑیوں کی تمام اقسام میں گوگبورو کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اسی بھیڑیے کے نام پر منگول عثمان غازی کو گوگبورو کہہ کر بلاتے ہیں، کیونکہ دوستو ان کا ماننا تھا کہ عثمان غازی جیسا بہادر اور دلیر انسان ہزاروں سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ دوستو اگر ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترکوں میں ابتدا سے ہی بھیڑیے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان میں رنگوں کے اعتبار سے بھیڑیوں کے مختلف مقام ہیں۔ گوگبورو دراصل 2 الفاظ کا مرکب ہے، گوگ اور بورو۔ دوستو گوگ کا مطلب ہے نیلا یا آسمان، اور بورو کا مطلب ہے بھیڑیا، یعنی آسمانی بھیڑیا یا نیلا بھیڑیا، اور ترکوں میں نیلے رنگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کلد عثمان کی ایک قسط میں عثمان غازی نے نیلا لباس زیب تن کیا تھا، تو یہ بھی گوگبورو کی ایک نسبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ دوستو بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جس میں شرم اور غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں غیر مسلموں کے مطابق گوگبورو اس دنیا کی روح ہے، کیونکہ دوستو بھیڑیا رحم کرنے پر آ جائے تو اس کا رحم دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن ظلم کرنے پر آ جائے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اور ترکوں کے مطابق گوگبورو تہذیب کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے دوستو سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے میں بھی گوگبورو کی تصویر نقش کروائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ علامت ان کے کپڑوں اور سرکاری عمارات میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ دوستو کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ بھیڑیا یعنی گوگبورو اوز خان کی مدد کرتا رہا، اور اوز خان نے اس کی مدد سے ہی دنیا میں اپنا تسلط قائم کیا۔ اس کے علاوہ دوستو جہاں جہاں بھی بہادری اور دلیری کی بات آتی ہے تو ترک قوم اس کی مشابہت سے اس کو یہ نام دیتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو گوگبورو ترکوں کے نزدیک ایک تعریف ہے، یعنی جس کی دلیری سے خوش ہوں اس کو گوگبورو کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو کلد عثمان میں بھی عثمان غازی کو گوگبورو کہنے کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ وہ دلیر ہیں اور منگولوں کی اتنی بڑی فوج کو عثمان غازی نے شکست دی، اور نہ صرف منگول بلکہ صلیبی اور بازنطینیوں نے بھی عثمان غازی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور عثمان غازی نے
ڈنکے کی چوٹ پر ایک ایسی عظیم سلطنت بنائی کہ دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں آج کا گوگبورو کون ہے؟ یعنی وہ کون سا شخص ہے جس کے دلیرانہ فیصلوں سے کفار بھی لڑکھڑا جاتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔